ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے والد جبکہ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن آپ اس بات سے شاید نہ واقف ہوں کہ ان کو پھانسی کیوں دی گئی۔ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی یا کوئی بڑے حقائق؟ آج کی ویڈیو میں ان حقائق اور الزامات کو جاننے کی کوشش کریں گے، جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کب اور کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست میں کب قدم رکھا، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد کیوں رکھی۔ اس معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ پاکستان کے تیسرے صدر ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بمبئی اور کیلیفورنیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کراچی میں وکالت کا آغاز کیا اور ایس ایم لا کالج میں بین الاقوامی قانون پڑھانے لگے۔ جلد ہی ان کی شہرت حکومتی ایوانوں تک جا پہنچی۔ 1958 میں ایوب خان نے انہیں اپنی کابینہ میں بطور وزیر شامل کیا۔ 1963 میں وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی میں انقلاب آ گیا اور پاکستان عالمی تعلقات میں ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا۔ جنوری 1966 میں جب صدر ایوب خان نے اعلان تاشقند پر دستخط کیے تو ذوالفقار علی بھٹو بڑے دل برداشتہ ہوئے اور اسی برس وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ 30 نومبر 1967 کو انہوں نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی، اور 1970 کے عام انتخابات میں انہوں نے مغربی پاکستان میں واضح کامیابی حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے 1977 کے عام انتخابات میں بھی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، مگر حزب اختلاف نے ان کے انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حزب اختلاف نے انتخابی نتائج کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں 5 جولائی 1977 کو مسلح افواج کی سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے عہدے سے معزول کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور 2 ماہ بعد ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1977 کو ان کے قتل کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، جہاں 3 ججوں نے انہیں بری کرنے اور 3 ججوں نے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس انوار الحق نے اپنا وزن ان ججوں کے پلڑے میں ڈال دیا جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کی توثیق کی تھی۔ یوں 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ جیل میں تختہ دار پر پہنچا کر ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سے پہلے راولپنڈی کی جیل کے زنانہ حصے میں ایک 7x10 کی کوٹھڑی میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ساتھ میں کچھ کتابیں دی گئی تھی۔ بھٹو کو جیل میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ ان کی کوٹھڑی کے بغل میں ایک اور چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اسے بھٹو سے انسیت نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے جیل میں اس قدر غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا جاتا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو بیت الخلاء جاتے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا، اور بھٹو کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی، یہاں تک کہ انہوں نے تقریباً کھانا پینا ہی بند کر دیا تاکہ انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جس کے کچھ عرصے بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی۔
اور ان کے لیے کوٹھڑی کے باہر علیحدہ ایک بیت الخلا تعمیر کروا دیا گیا۔ بھٹو کو جیل میں پڑنے کی آزادی کی وجہ سے آخری دنوں میں وہ چارلس ملر کی خیبر، رچرڈ نکسن کی سوانح عمری، جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق صالح کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلوایا گیا۔ ان کا یہ کام پشتہ پشتی سے جاری تھا۔ ان کے خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہے تھے۔ اس وقت مسیح کی تنخواہ 375 روپے تھی، جبکہ پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے ملتے تھے۔ ایک بار جب جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لالٹین کی روشنی میں ان کے دانتوں کا معائنہ کر رہے تھے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے ایک مذاق کیا اور ان سے کہا کہ تم بھی میری طرح بدقسمت ہو، تمہارے کلینک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے تمہیں ایک قیدی ملا ہے۔ بے نظیر بھٹو 2 اپریل 1979 کی صبح اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئیں، پنکی گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو آج تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بارے میں بے نظیر بھٹو اپنے سوانح عمری ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھتی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میری والدہ بھی اس کا مطلب جانتی تھی، لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار تھے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک کار میں راولپنڈی کی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی۔ بے نظیر بھٹو لکھتی ہیں، میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے۔ جواب آیا کہ آدھا گھنٹہ، جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے، لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایت موصول ہوئی ہیں کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جائے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو زمین پر ایک گدے پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی کوٹھڑی سے ان کے میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیے گئے تھے۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں کہ انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزینز مجھے واپس کر دیں۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہاں کے لوگ انہیں ہاتھ لگائیں، اور انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سیگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سیگار بچا کر رکھا ہے۔ انہوں نے شالیمار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے، لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں اس انگوٹھی کو پہن لیتا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ انگوٹھی بے نظیر کو دے دی جائے۔ اور تھوڑی دیر بعد جیلر نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، جس پر بے نظیر لکھتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کوٹھڑی کا دروازہ کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جس پر بے نظیر مزید کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا پلیز، میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد نے انہیں کالا وارنٹ پڑھ کر سنایا، جسے انہوں نے خاموشی سے سنا۔ بھٹو نے پھانسی سے پہلے کوٹھڑی کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے لیے لے جایا گیا اور وہاں انہوں نے جلاد کو کہا کہ جلدی کرو، اور اس کے بعد انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، جبکہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔